اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ النساء پہلی جو ہے ہم سورہ البقرہ اور جو ہے سورہ آل عمران وہ اپلوڈ ہو چکی ہیں۔ ڈسکرپشن میں لنک ہے، آپ جا کے جو ہے وہ ان کو سن سکتے ہیں۔ نیکسٹ ہے جی سورۃ النساء۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتی ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحمت والا ہے۔ اے لوگوں، اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اس میں اس کا جوڑا بنایا اور ان دونوں سے بہت سے مرد و عورت پھیلا دیے، اور اللہ سے ڈرو جس کے نام پر مانگتے ہو اور رشتوں کا لحاظ رکھو، بے شک اللہ تعالیٰ ہر وقت تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اور یتیموں کو ان کے مال و دولت اور ستھرے کے بدلے گندہ نہ لو اور ان کا مال اپنے مالوں میں ملا کر نہ کھا جاؤ، بے شک یہ بڑا گناہ ہے۔ اور اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ یتیم لڑکیوں میں انصاف نہ کرو تو نکاح میں لاؤ جو عورتیں تمہیں خوش آئیں، دو دو اور تین تین اور چار چار۔ پھر اگر ڈرو تو دو بیویوں کو برا نہ رکھ سکو، دو بیویوں کو برابر نہ رکھ سکو تو ایک ہی کا کرو، یا کنیزیں جن کے تم مالک ہو یہ ان سے زیادہ قریب ہیں کہ تم سے ظلم نہ ہو۔ اور عورتوں کو ان کی مہر خوشی سے ادا دو، پھر اگر وہ اپنے دل کی خوشی سے مہر میں سے تمہیں کچھ دیں تو اس میں کھاؤ رچتا بچتا۔ اور بے عقلوں کو ان کے مال نہ دو جو تمہارے پاس ہیں، جن کو اللہ نے تمہاری بسر اوقات کیا، اور انہیں اس میں سے کھلاؤ اور پہناؤ اور ان میں سے اچھی بات کہو۔ اور یتیموں کو آزماتے رہو یہاں تک کہ جب وہ نکاح کے قابل ہوں، تو اگر تمہیں ان کی سمجھ ٹھیک دیکھو تو ان کے مال انہیں سپرد کر دو، اور انہیں نہ کھاؤ حد سے بڑھ کر، اور اس جلدی میں کہ کہیں بڑے نہ ہو جائیں۔ اور جس سے حاجت نہ ہو وہ بچتا رہے، اور جو حاجت مند ہو وہ بقدر مناسب کھائے۔ پھر جب تم ان کے مال انہیں سپرد کرو تو ان پر گواہ کر لو، اللہ کافی ہے حساب لینے کو۔ مردوں کے لیے حصہ ہے اس میں جو چھوڑ گئے ماں باپ اور قرابت والے، اور عورتوں کے لیے حصہ ہے اس میں سے جو چھوڑ گئے ماں باپ اور قرابت والے، ترکہ تھوڑا ہو یا بہت، حصہ ہے اندازہ باندھا ہوا۔ پھر بانٹتے وقت اگر رشتہ دار یتیم اور مسکین آ جائیں تو اس میں سے انہیں بھی کچھ دو، اور ان سے اچھی بات کہو۔ اور ڈریں وہ لوگ اگر اپنے بعد ناتواں اولاد چھوڑتے ہیں تو ان کا کیسا انہیں خطرہ ہوتا، تو چاہے کہ اللہ سے ڈریں اور سیدھی بات کریں۔ اور جو یتیموں کا مال ناحق کھاتے ہیں تو اپنے پیٹ میں نیری آگ بھرتے ہیں، اور کوئی دم جاتا ہے بڑھتے دھڑے آتش کدے میں جائیں گے۔ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تمہاری اولاد کے بارے میں بیٹے کا حصہ دو بیٹیوں کے برابر ہے، پھر اگر نیری لڑکیاں ہوں اگرچہ دو سے اوپر ہوں تو ان کو ترکے کی دو تہائی، اگر ایک لڑکی ہو تو اس کا آدھا، اور میت کے ماں باپ کو ہر ایک کو اس کے ترکے سے چھٹا۔ اگر میت کی اولاد ہو تو پھر اگر اس کی اولاد نہ ہو اور ماں باپ چھوڑیں تو ماں کا تہائی، پھر اگر اس کے کئی بہن بھائی ہوں تو ماں کا چھٹا بعد اس وصیت کے جو کر گیا۔ اور دین کے تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے، تم کیا جانو کہ ان میں کون تمہارا زیادہ کام آئے گا؟ یہ حصہ باندھا ہوا ہے اللہ کی طرف سے، بے شک اللہ تعالیٰ علم والا حکمت والا ہے۔ اور تمہاری بیویاں جو چھوڑ جائیں ان میں سے تمہیں آدھا ہے اگر ان کی اولاد نہ ہو، پھر اگر ان کی اولاد ہو تو ان کے ترکے میں سے تمہیں چوتھائی ہے جو وصیت وہ کر گئیں، اور دین نکال کر، اور تمہارے ترکے میں عورتوں کا چوتھائی ہے اگر تمہاری اولاد نہ ہو، پھر اگر تمہاری اولاد ہو تو ان کا تمہارے ترکے میں آٹھواں، اور جو وصیت تم کر جاؤ اور دین نکال کر۔ اور اگر کسی ایسے مرد یا عورت کا ترکہ بٹنا ہو جس نے ماں باپ اولاد کچھ نہ چھوڑے، اور ماں کی طرف سے اس کا بھائی یا بہن ہو تو ان میں سے ہر ایک کو چھٹا، پھر اگر وہ بہن بھائی ایک سے زیادہ ہوں تو سب تہائی میں شریک ہیں۔ میت کی وصیت اور دین نکال کر جس میں اس نے نقصان نہ پہنچایا ہو، یہ اللہ کا ارشاد ہے، اور اللہ علم والا ہے۔ یہ اللہ کی حدیں ہیں، جو حکم مانے اللہ اور اللہ کے رسول کا اسے باغوں میں لے جائے گا جس کے نیچے نہریں رواں، ہمیشہ ان میں رہیں گے، اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے اور اس کے کل حدوں سے بھر جائے، اللہ اس آگ میں داخل کرے گا جس میں ہمیشہ رہیں گے، اور اس کے لیے خواری کا عذاب ہے۔ اور تمہاری عورتوں میں جو بدکاری کریں ان پر خاص اپنے میں کے 4 مردوں کی گواہی لو، پھر اگر وہ گواہی دے دیں تو ان عورتوں کے گھر میں بند رکھو یہاں تک کہ انہیں موت اٹھا لے، یا پھر اللہ ان کے لیے کچھ راہ نکالے۔ اور تم میں جو مرد عورت ایسا کرے ان کو اجازت دو، پھر اگر وہ توبہ کر لیں اور نیک ہو جائیں تو ان کا پیچھا چھوڑ دو، بے شک اللہ بڑا توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ وہ توبہ جس کا قبول کرنا اللہ نے اپنے فضل سے لازم کر لیا ہے، وہ انہیں جو نادانی سے برائی کر بیٹھیں پھر تھوڑی دیر میں توبہ کر لیں، ایسوں پر اللہ اپنی رحمت سے رجوع کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ علم و حکمت والا ہے۔ اور وہ توبہ ان کی نہیں جو گناہوں میں لگے رہتے ہیں، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کو موت آئے تو کہیں اب میں نے توبہ کی، اور نہ ان کی
جو کافر مرے ان کے لیے ہم دردناک عذاب تیار رکھیں گے۔ اے ایمان والو، تمہیں حلال نہیں ہے کہ عورتوں کے وارث بن جاؤ زبردستی، اور عورتوں کو روکو نہیں اس نیت سے کہ جو مہر ان کو دیا تھا اس میں سے کچھ لے لو، مگر اس صورت میں کہ صریح بے حیائی کا کام کریں، ان سے اچھا برتاؤ کرو۔ پھر اگر وہ تمہیں پسند نہ آئے تو قریب ہے کہ کوئی چیز تمہیں پسند ہو، اور اللہ اس میں بہت بھلائی رکھے۔ اور اگر تم میں ایک بیوی کے بدلے دوسری بدلنا چاہو، اس کے ڈھیروں مال دے چکو تو اس میں سے کچھ واپس نہ لو۔ کیا اسے واپس لوگے جھوٹ باندھ کر اور کھلے گناہ سے؟ اور کیوں کر اسے واپس لوگے حالانکہ تم میں سے ایک دوسرے کے سامنے پردہ ہو لیا ہے اور تم میں سے گاڑھا عہد لے چکے ہیں۔ اور باپ دادا کے منکوحات سے نکاح نہ کرو، مگر جو ہو گزرا وہ بے شک بے حیائی اور غضب کا کام ہے اور بہت بری راہ ہے۔ حرام ہوئی ہیں تم پر تمہاری مائیں اور بیٹیاں اور بہنیں اور پھوپھیاں اور خالائیں اور بھتیجیاں اور بھانجیاں اور تمہاری مائیں جنہوں نے دودھ پلایا اور دودھ کی بہنیں، اور ان بیویوں سے جن سے تم صحبت کر چکے ہو، تو پھر اگر تم میں سے اس سے صحبت نہ کی ہو تو ان کی بیٹیوں سے حرج نہیں، اور تمہاری نسلی بیٹیوں کی بیوی اور 2 بہنیں اکٹھی کرنا، مگر جو گزرا بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اور حرام ہیں شوہردار عورتیں مگر کافروں کی عورتیں جو تمہارے ملک میں آ جائیں، یہ اللہ کا نوشتہ ہے کہ تم پر ان کے سوا جو رہیں جو تمہیں حلال ہیں اپنے مالوں کی عوض تلاش کرو، قید لاتے نہ پانی گراتے، تو جن عورتوں کو نکاح میں لانا چاہو ان کے بندھے ہوئے مہر انہیں دو، اور قرارداد کے بعد اگر تمہارے آپس میں کچھ رضامندی ہو جاوے تو اس میں گناہ نہیں، بے شک اللہ علم و حکمت والا ہے۔ اور تم میں مقدوری کے باعث جس کے نکاح میں آزاد عورتیں ایمان والیاں نہ ہوں تو ان سے نکاح کرے جو تمہارے ہاتھ کے ملک میں ہیں ایمان والی کنیزیں، اور اللہ تمہارے ایمان کو خوب جانتا ہے۔ تم ایک دوسرے سے ہیں تو ان سے نکاح کرو، ان کے مالکوں کی اجازت ہے، اور حسب دستور ان کے مہر انہیں دو۔ قید میں آتیاں نہ مستی نکالتی نہ یار بناتی، جب وہ قید میں آ جائیں پھر برا کام کریں تو ان پر اس کی سزا کی عادی ہے جو آزاد عورتوں پر ہے، اور یہ اس لیے کہ جسے تم سے زنا کا اندیشہ اور صبر کرنا تمہارے لیے بہتر، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ اپنے احکام تمہارے لیے بیان کر دے، تمہیں اگلوں کی روشیں بتا دے، تم پر اپنی رحمت سے رجوع فرمائے، اور اللہ تعالیٰ علم و حکمت والا ہے۔ اور اللہ تم پر اپنی رحمت سے رجوع فرمانا چاہتا ہے، اور جسے اپنے مزوں کے پیچھے پڑے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تم سیدھی راہ سے بہت الگ ہو، جو اللہ چاہتا ہے تم پر تخفیف کرے، اور آدمی کمزور بنایا گیا۔ اے ایمان والو، آپس میں ایک دوسرے کے مال کو ناحق نہ کھاؤ، مگر یہ کہ کوئی سودا تمہاری باہمی رضامندی کا، اور اپنی جانیں قتل نہ کرو، بے شک اللہ تم پر مہربان ہے۔ اور جو ظلم و زیادتی سے ایسا کرے گا تو عنقریب ہم اسے آگ میں داخل کریں گے، اور یہ اللہ کو آسان ہے۔ اگر بچتے رہو کبیرہ گناہوں سے جن کی تمہیں ممانعت ہے تو تمہارے اور گناہ ہم بخش دیں گے، اور تمہیں عزت کی جگہ داخل کریں گے۔ اور اس کی آرزو نہ کرو جس سے اللہ نے تمہیں ایک کو دوسرے پر بڑھائی دی، مردوں کے لیے ان کی کمائی سے حصہ ہے اور عورتوں کے لیے ان کی کمائی سے حصہ، اللہ سے ان کا فضل مانگو، بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے۔ اور ہم نے سب کے لیے مال کے مستحق بنا دی ہیں، جو کچھ چھوڑ جائیں ماں باپ اور قرابت والے، اور جن سے تمہارا حلف بن چکا ہے انہیں ان کا حصہ دو، بے شک ہر چیز اللہ کے سامنے ہے۔ مرد افسر ہیں عورتوں پر، اس کے لیے اللہ نے ان کو ایک دوسرے پر فضیلت دی ہے، اس لیے کہ مردوں نے ان پر ان کے مال خرچ کیے، تو نیک بخت عورتیں ادب والی ہیں، خاوند کے پیچھے حفاظت رکھتی ہیں جس طرح اللہ نے حفاظت کا حکم دیا۔ اور جن عورتوں کی نافرمانی کا تمہیں اندیشہ ہو تو انہیں سمجھاؤ اور ان سے الگ سو، اور انہیں مارو، پھر اگر وہ تمہارے حکم میں آ جائیں تو ان پر زیادتی کی کوئی راہ نہ چاہو، بے شک اللہ بلند بڑا ہے۔ اور اگر تم کو میاں بیوی کے جھگڑے کا خوف ہو تو ایک پنچ مرد والوں کی طرف سے بھیجو اور ایک پنچ عورتوں والوں کی طرف سے، یہ دونوں اگر صلح کرانا چاہیں تو اللہ ان میں میل کر دے گا، بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والا خبردار ہے۔ کی بندگی کرو اور اس کا شریک کسی کو نہ ٹھہراؤ، اور ماں باپ سے بھلائی کرو، رشتہ داروں اور یتیموں اور محتاجوں اور پاس کے ہمسائے اور دور کے ہمسائے اور کروٹ کے ساتھی اور راہ گیر اور اپنی باندھی غلام سے، بے شک اللہ کو خوش نہیں آتا کوئی اترانے والا بڑائی مارنے والا۔ اور جو آپ بخل کریں اور اوروں سے بخل کے لیے کہیں، اور اللہ نے جو انہیں اپنے فضل سے دیا ہے اسے چھپائیں، اور کافروں کے لیے ہم نے ذلت کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اور وہ جو اپنے مال لوگوں کے دکھاوے کے لیے خرچ کرتے ہیں اور ایمان نہیں لاتے اللہ اور نہ قیامت پر، اور جس کا مصائب شیطان ہوا تو کتنا برا مصائب ہے۔ اور ان کا کیا نقصان تھا اگر ایمان لاتے اللہ اور قیامت پر، اور اللہ کے دیے میں سے اس کی راہ میں خرچ کرتے، اور اللہ ان کو جانتا ہے۔ اللہ ایک ذرہ بھر بھی ظلم نہیں فرماتا، اگر کوئی نیکی ہو تو اس کی دگنی دیتا ہے اور اس کے پاس سے بڑا ثواب دیتا ہے۔ تو کیسی ہوگی جب ہم یہ امت ایک گواہ لائیں گے اور محبوب
تمہیں ان سب پر گواہ اور نگہبان بنا کر لائیں۔ اس دن تمنا کریں وہ جنہوں نے کفر کیا اور رسول کی نافرمانی کی، کاش انہیں مٹی میں دبا کر زمین برابر کر دی جائے اور کوئی بات اللہ سے نہ چھپا سکیں گے۔ اے ایمان والو، نشے کی حالت میں نماز کے پاس نہ جاؤ جب تک اتنا ہوش نہ ہو جو کہو اس سے سمجھو، اور ناپاکی کی حالت میں بے نہائے مگر مسافری میں۔ اگر تم بیمار ہو یا سفر میں یا تم سے کوئی قضائی حاجت آیا یا تم نے عورتوں کو چھوا اور پانی نہ پایا تو پاک مٹی سے تیمم کرو اور تم اپنے منہ اور ہاتھوں کا مسح کرو، بے شک اللہ معاف کرنے والا بخشنے والا ہے۔ کیا تم نے انہیں نہ دیکھا جن کو کتاب سے ایک حصہ ملا، گمراہی مول لیتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ تم بھی راہ سے بہک جاؤ، اور اللہ خوب جانتا ہے تمہارے دشمنوں کو، اور اللہ کافی ہے والی ہے اور کافی ہے مددگار۔ کچھ یہودی کلاموں میں ان کی جگہ سے پھرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اور مانا، اور سنیے آپ سنائے نہ جائیں، اور آنا کہتے ہیں زبانیں پھیر کر اور دین میں تانے کے لیے، اور اگر وہ کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اور مانا اور حضور ہماری بات سنے اور حضور ہم پر نظر فرمائیں تو ان کے لیے بھلائی اور راستی میں زیادہ ہوتا، لیکن ان پر تو اللہ نے لعنت کی اور ان کے کفر کے سبب تو یقین نہیں رکھتے مگر تھوڑا۔ اے کتاب والو، ایمان لاؤ اس پر جو ہم نے اتارا ہے، تمہارے ساتھ والی کتاب کی تصدیق فرماتا ہے، قبل اس کے کہ ہم بگاڑ دیں کچھ منہوں کو تو انہیں پھیر دیں ان کی پیٹھ کی طرف، یا انہیں لعنت کریں جیسی لعنت کی ہفتے والوں پر، اور خدا کا حکم ہو کر رہے گا۔ بے شک اللہ اسے نہیں بخشتا اس کے ساتھ کفر کیا جائے اور کفر سے نیچے جو کچھ جسے چاہے معاف فرما دیتا ہے، اور جس نے خدا کا شریک ٹھہرایا اس نے بڑا گناہ کا طوفان باندھا۔ کیا تم نے انہیں نہ دیکھا جو خود اپنی ستھرائی بیان کرتے ہیں، بلکہ اللہ جسے چاہے ستھرا کرے اور ان پر ظلم نہ ہوگا دانہ خرما کے ڈور سے برابر۔ دیکھو کیسا اللہ پر جھوٹ باندھ رہے ہیں، اور یہ کافی ہے صریح گناہ۔ کیا تم نے وہ نہ دیکھے جنہیں کتاب کا ایک حصہ ملا ہے، مان لاتے ہیں بت اور شیطان پر، اور کافروں کو کہتے ہیں کہ یہ مسلمانوں سے زیادہ راہ پر ہیں؟ یہ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی، اور جسے خدا لعنت کرے تو ہرگز اس کا کوئی یار نہ پائے گا۔ کیا ملک میں ان کا کچھ حصہ ہے ایسا تو لوگوں کو تل بھر نہ دیں، یا لوگوں سے حسد کرتے ہیں اس پر جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے دیا۔ ہم نے تو ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کو کتاب اور حکمت عطا فرمائی اور انہیں بڑا ملک دیا، تو ان میں سے کوئی اس پر ایمان لایا اور کسی نے سے منہ پھیرا، اور دوزخ کافی ہے بھڑکتی آگ۔ جنہوں نے ہماری آیتوں کا انکار کیا، عنقریب ہم ان لوگوں کو آگ میں داخل کریں گے، جب کبھی ان کی کھالیں پک جائیں گی ہم ان کے سوا اور کھالیں انہیں بدل دیں گے، عذاب کا مزہ لیں، بے شک اللہ تعالی حکمت والا غالب ہے۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور اچھے کام کیے، عنقریب ہم انہیں باغوں میں لے جائیں گے جس کے نیچے نہریں رواں دواں ہیں، ان میں ہمیشہ رہیں گے، ان کے لیے وہاں ستھری بیویاں ہیں، اور ہم انہیں وہاں داخل کریں گے جہاں سایہ ہی سایہ ہوگا۔ بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ مانتے جن کی ہیں انہیں سپرد کرو، یہ کہ جب تم لوگوں میں فیصلہ کرو تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو، بے شک اللہ تمہیں کیا ہی خوب نصیحت فرماتا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ سنتا اور دیکھتا ہے۔ اے ایمان والو، حکم مانو اللہ کا اور حکم مانو رسول کا اور ان کا جو تم میں حکومت والے ہیں، پس اگر تم میں سے کسی بات کا جھگڑا اٹھے تو اسے اللہ اور اس کے رسول کے حضور رجوع کریں، اگر اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتے ہو تو یہ بہتر ہے، اس کا انجام سب سے اچھا ہے۔ کیا تم نے انہیں نہ دیکھا جن کا دعویٰ ہے کہ وہ ایمان لائے اس پر جو تمہاری طرف اترا، اس پر بھی جو تم سے پہلے اترا، پھر چاہتے ہیں کہ شیطان کو اپنا پنج بنائے، اور ان کو تو حکم یہ تھا کہ اسے اصلاً نہ مانے، اور ابلیس یہ چاہتا ہے کہ انہیں دور بہکاوے۔ اور جب ان سے کہا گیا کہ اللہ کی اتاری ہوئی کتاب اور رسول کی طرف آؤ تو دیکھو کہ منافق تم سے منہ موڑ کر پھر جاتے ہیں۔ کیسی ہوگی ان پر کوئی افتاد پڑے بدلہ اس کا جو انہیں ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا۔ پھر اے محبوب تمہارے حضور حاضر ہوں، اللہ کی قسم کھاتے ہیں کہ ہمارا مقصود تو بھلائی اور میل ہی تھا، ان کے دلوں میں تو بات اللہ جانتا ہے، تو ان سے چشم پوشی کرو اور انہیں سمجھا دو اور ان کا معاملے میں ان سے رسا بات کہو۔ ہم نے کوئی رسول نہ بھیجا مگر اس لیے کہ اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے، اور جب وہ اپنی جانوں پر ظلم کریں تو اے محبوب تمہارے حضور حاضر ہوں اور پھر اللہ سے معافی چاہیں اور رسول ان کی شفاعت فرمائیں تو ضرور اللہ کو بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان پائیں۔ تو اے محبوب تمہارے رب کی قسم وہ مسلمان نہ ہوں گے جب تک اپنے آپس کے جھگڑے تمہیں حاکم نہ بنائیں، پھر جو کچھ تم حکم فرما تو اپنے دلوں میں سے رکاوٹ نہ پائیں اور جی سے مان لیں۔ اور اگر ان پر فرض کرتے ہیں اپنے آپ کو قتل کر دو یا اپنے گھر بار چھوڑ کر نکل جاؤ، تو ان میں تھوڑے ہی ایسا کرتے ہیں، اور اگر وہ کرتے جس بات کی انہیں نصیحت دی جاتی ہے تو اس میں ان کا بھلا تھا اور ایمان پر خوب جمنا، اور ایسا ہوتا تو ضرور ہم انہیں اپنے پاس سے بڑا ثواب دیتے اور ضرور ان کو سیدھی راہ کی طرف ہدایت کرتے۔ اور جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانے تو اسے ان کا ساتھ ملے گا جن پر اللہ نے فضل کیا، یعنی انبیاء اور صدیق اور شہید اور نیک لوگ۔ یہ
کیا ہی اچھے ساتھی ہیں۔ یہ اللہ کا فضل ہے اور اللہ کا فضل ہی کافی ہے، جاننے والا ہے اللہ۔ اے ایمان والوں، ہوشیاری سے کام لو، پھر دشمن کی طرف تھوڑے تھوڑے ہو کر نکلو یا اکٹھے چلو۔ تم میں کوئی وہ ہے کہ ضرور دیر لگائے گا، پھر اگر تم پر کوئی افتاد پڑے تو کہے گا خدا کا مجھ پر احسان تھا کہ میں ان کے ساتھ حاضر نہ تھا، اور اگر تمہیں اللہ کا فضل ملے تو ضرور کہے گا گویا تم اس میں کوئی دوستی نہ تھی، اے کاش ان کے ساتھ ہوتا تو بڑی مراد پاتا۔ تو انہیں اللہ کی راہ میں لڑنا چاہیے، جو دنیا کی زندگی بیچ کر آخرت لیتے ہیں، اور جو اللہ کی راہ میں لڑے پھر مارا جائے یا غالب آئے تو عنقریب ہم اسے بڑا ثواب دیں گے۔ اور تمہیں کیا ہوا ہے کہ نہ لڑو اللہ کی راہ میں، اور کمزور مردوں اور عورتوں اور بچوں کے واسطے یہ دعا کریں کہ ہمارے رب ہمیں اس بستی سے نکال جس کے لوگ ظالم ہیں، اور ہم اپنے رب سے کوئی حمایتی اور ہمیں اپنے پاس سے کوئی حمایتی دے دے، اور ہمیں اپنے پاس سے کوئی مددگار دے دے۔ ایمان والے اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں اور کفار شیطان کی راہ میں لڑتے ہیں، تو شیطان کے دوستوں سے لڑو، بے شک شیطان کا داؤ کمزور ہے۔ کیا تم نے انہیں نہیں دیکھا جن سے کہا گیا کہ اپنے ہاتھ روک لو اور نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دو، پھر جب ان پر جہاد فرض کیا گیا تو ان میں سے بعض لوگ ایسا ڈرنے لگے جیسے اللہ سے ڈرے یا اس سے بھی زائد، اور بولے اے ہمارے رب تو نے ہم پر جہاد کیوں فرض کر دیا؟ تھوڑی مدت تک ہمیں اور جینے دیا ہوتا۔ تم فرما دو کہ دنیا کا برتنا تھوڑا ہے، اور ڈر والوں کے لیے آخرت اچھی، اور تم پر تاگے برابر ظلم نہ ہوگا۔ تم جہاں کہیں ہو موت تمہیں آ لے گی، اگرچہ مضبوط قلعوں میں ہو، اور انہیں کوئی بھلائی پہنچے تو کہیں یہ اللہ کی طرف سے، اور انہیں کوئی برائی پہنچے تو کہیں یہ حضور کی طرف آئی۔ تم فرما دو سب اللہ کی طرف سے ہے، تو ان لوگوں کو کیا ہوا؟ کوئی بات سمجھتے معلوم ہی نہیں ہوتے۔ اے سننے والے، تجھے جو بھلائی پہنچے وہ اللہ کی طرف سے، اور جو برائی پہنچے وہ تیری اپنی طرف سے ہے۔ اور محبوب ہم نے تمہیں سب لوگوں کے لیے رسول بھیجا، اور اللہ کافی ہے گواہ۔ جس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مانا، بے شک اس نے اللہ کا حکم مانا، اور جس نے منہ پھیرا تو ہم نے تمہیں اس کے بچانے کو نہ بھیجا۔ اور کہتے ہیں کہ ہم نے حکم مانا، پھر جب وہ تمہارے پاس سے نکل کر جاتے ہیں تو ان میں سے ایک گروہ جو کہہ گیا ہے کہ اس کے خلاف رات کو منصوبے گھانٹتا ہے، اور اللہ لکھ رکھتا ہے ان کے رات کے منصوبے، تو اے محبوب تم ان سے چشم پوشی کرو اور اللہ پر بھروسہ رکھو، اللہ کافی ہے کام بنانے کو۔ تو کیا غور نہیں کرتے قرآن میں؟ اگر وہ غیر خدا کے پاس سے ہوتے تو ضرور اس میں بہت زیادہ اختلاف آتے، اور جب ان کے پاس کوئی بھی اطمینان یا ڈر کی آتی ہے تو اس کا چرچا کر بیٹھتے ہیں، اور اگر اس میں سے رسول اپنی ذی اختیار لوگوں کی طرف رجوع لاتے ہیں تو ضرور ان سے اس کی حقیقت جان لیتے ہیں۔ یہ جو بعد میں کاوش کرتے ہیں، اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو ضرور تم شیطان کے پیچھے لگ جاتے، مگر تھوڑے۔ کہ محبوب اللہ کی راہ میں لڑو تو تمہیں تکلیف نہ دیے جاؤ گے مگر اپنی دم کی، اور مسلمانوں کا مادہ کرو، قریب ہے کہ اللہ کافروں کی سختی روک دے، اور اللہ کی آن جنگی طاقت سب سے سخت تر ہے، اور اس کا عذاب سب سے کڑا اور زبردست ہے۔ جو اچھی سفارش کرے اس کے لیے اس میں سے حصہ، اور جو بری سفارش کرے اس کے لیے اس میں سے حصہ، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ جب تمہیں کسی لفظ سے سلام کرے تو اس سے بہتر لفظ جواب کو یا وہی کہہ دو، بے شک اللہ ہر چیز پر حساب لینے والا ہے۔ اللہ کے اس کے سوا کسی کی بندگی نہیں، اور ضرور تمہیں اکٹھا کرے گا قیامت کے دن جس میں کوئی شک نہیں، اور اللہ سے زیادہ کسی کی بات سچی۔ تو تمہیں کیا ہوا ہے کہ منافقوں کے بارے میں دو فریق ہو گئے، اور اللہ نے انہیں اوندا کر دیا ان کے کرتوتوں کے سبب۔ کیا یہ چاہتے ہیں کہ اسے راہ دکھائیں جسے اللہ نے گمراہ کیا، اور جسے اللہ گمراہ کرے تو ہرگز اس کے لیے راہ نہ پائے گا۔ وہ تو یہ چاہتا ہے کہ کہیں تم بھی کافر ہو جاؤ جیسے وہ کافر ہو گئے، تو تم سب ایک سے ہو جاؤ، ان میں سے کسی کو اپنا دوست نہ بناؤ جب تک اللہ کی راہ میں گھر بار نہ چھوڑیں، پھر اگر وہ منہ پھیریں تو انہیں پکڑو اور جہاں پاؤ قتل کرو، ان میں سے کسی کو دوست نہ ٹھہراؤ نہ مددگار، مگر جو ایسی قوم سے علاقے رکھتے ہیں کہ تم میں سے ان کا معاہدہ کریں یا تمہارے پاس یوں آئیں کہ ان کے دلوں میں سکت نہ رہے تو تم سے لڑیں گے۔ اپنی قوم سے لڑیں تو اللہ چاہتا تو ضرور انہیں تم پر قابو دیتا، بے شک تم سے لڑتے ہیں، پھر اگر تم سے کنارہ کریں اور نہ لڑیں تو صلح کا پیام ڈالیں تو اللہ نے تمہیں ان پر کوئی راہ نہ رکھی۔ اب کچھ اور تمہیں ایسا پاؤ گے جو یہ چاہتے ہیں کہ تم سے بھی امان میں رہیں اور اپنی قوم سے بھی امان میں رہیں، جب کبھی ان کی قوم انہیں فساد کی طرف پھیرے تو اس پر انہیں اوندھے گرتے ہیں، پھر اگر وہ تم سے کنارہ نہ کریں اور صلح کی گردن نہ ڈالیں اور اپنے ہاتھ سے نہ روکے تو انہیں پکڑو اور جہاں پاؤ قتل کرو، یہ کہ جن پر تمہیں صریح اختیار ہے۔ اور مسلمانوں کو نہیں پہنچتا کہ مسلمانوں کا خون کرے مگر ہاتھ بہک کر، اور جو کسی مسلمان کو نادانستہ قتل کرے تو اس پر ایک مملوک مسلمان کا آزاد کرنا اور خون بہا کر مقتول کے لوگوں کو سپرد کی جائے، مگر یہ کہ وہ معاف کر لیں۔ پھر اگر وہ اس قوم سے ہو جو تمہاری دشمن ہے اور خود مسلمان ہے تو صرف ایک مملوک مسلمان کا آزاد کرنا، اور اگر وہ اس قوم میں ہو کہ تم ان سے معاہدہ ہے تو اس کے لوگوں کو خون بہا سپرد کیا جائے۔
اور ایک مسلمان مملوک آزاد کرنا تو جس کا ہاتھ نہ پہنچے وہ لگاتار 2 مہینے کے روزے رکھے، اللہ کے یہاں اس کی توبہ اور اللہ جاننے والا حکمت والا ہے۔ جو کوئی مسلمانوں جان بوجھ کر قتل کرے تو اس پر بدلہ جہنم میں مدتوں اس میں رہے، اور اللہ نے اس پر غضب کیا، اس پر لعنت کی، اور اس کے لیے تیار رکھا ہے بڑا عذاب۔ اے ایمان والوں، جب تم جہاد کو چلو تو تحقیق کر لو، اور جو تمہیں سلام کرے اس سے یہ نہ کہو کہ تم مسلمان ہیں، تم جنتی دنیا کے سب اسباب چاہتے ہو اور اللہ کے پاس تمہاری غنیمتیں ہیں۔ پہلے تم ایسے ہی تھے، پھر اللہ نے تم پر احسان کیا تو تم پر تحقیق کرنا لازم ہے، بے شک اللہ کو تمہارے کاموں کی خبر ہے۔ برابر نہیں وہ مسلمان کے بے عذر جہاد سے بیٹھ رہے ہیں اور وہ کرائے خدا میں اپنی مال اور جانوں سے جہاد کرتے ہیں۔ اللہ نے اپنی مال اور جانوں کے ساتھ جہاد کرنے والوں کا درجہ بیٹھنے والوں سے بڑا کیا، اور اللہ نے سب سے بھلائی کا وعدہ فرمایا، اور اللہ جہاد والوں کو بیٹھنے والوں پر بڑے ثواب سے فضیلت دی ہے۔ اس طرف سے درجے اور بخشش اور رحمت اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ وہ لوگ جن کی جان فرشتے نکالتے ہیں اس حال میں کہ وہ اپنے اوپر ظلم کرتے تھے، ان سے فرشتے کہتے ہیں کہ تم کاہے میں تھے؟ کہتے ہیں کہ ہم زمین میں کمزور تھے۔ کہتے ہیں کہ اللہ کی زمین کشادہ نہ تھی، تم اس میں ہجرت کرتے تو ایسوں کا ٹھکانہ جہنم ہے اور بہت بری جگہ ہے پلٹنے کی۔ مگر وہ جو دبا لیے گئے مرد اور عورت اور بچے، جنہیں نہ کوئی تدبیر بن پڑے نہ راستہ جائے، تو ان قریب اللہ ایسوں کو معاف فرمائے گا، اور اللہ معاف فرمانے والا بخشنے والا ہے۔ اور جو لوگ اللہ کی راہ میں گھر بار چھوڑ کر نکلے وہ زمین میں بہت جگہ اور گنجائشیں پائیں گے، اور جو اپنے گھر سے نکالے اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کرتا ہے، پھر اسے موت نے آ لیا تو اس کا ثواب اللہ کے ذمہ ہوں گے، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اور جب تم زمین میں سفر کرو تو تم پر گناہ نہیں کہ بعض نمازیں کثرت سے پڑھو، اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ کافر تمہیں ایذا دیں گے، بے شک کفار تمہارے کھلے دشمن ہیں۔ اور اے محبوب، تم ان میں تشریف فرما ہو، پھر نماز میں ان کی امامت کرو تو چاہے ان میں ایک جماعت تمہارے ساتھ ہو اور تمہارے ہتھیار لیے رہیں، پھر جب وہ سجدہ کر لیں تو ہٹ کر تم سے پیچھے ہو جائیں۔ اب دوسری جماعت آئے تو اس کے وقت تک نماز میں شریک نہ تھی، اب وہ تمہارے مقتدی ہوں، چاہے اپنی پناہ اور اپنے ہتھیار لیے رہیں۔ کافروں کی تمنا ہے کہ کہیں تم اپنے ہتھیار اور اپنے اسباب سے غافل ہو جاؤ تو ایک دفعہ تم پر جھک پڑیں، اور تم پر مضائقہ نہیں اگر تمہیں مینا کے سبب تکلیف ہو یا بیمار ہو کر اپنے ہتھیار کھول رکھو اور اپنی پناہ کے لیے رکھو، بے شک اللہ نے کافروں کے لیے خواری کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اور پھر جب تم نماز پڑھ چکو تو اللہ کو یاد کرو، کھڑے اور بیٹھے اور کروٹوں پر لیٹے، پھر جب مطمئن ہو جاؤ تو حسب دستور نماز قائم کرو، بے شک نماز مسلمانوں پر وقت باندھا ہوا فرض ہے۔ اور کافروں کی تلاش میں سستی نہ کرو، اگر تمہیں دکھ پہنچتا ہے تو انہیں بھی دکھ پہنچتا ہے جیسا تمہیں پہنچتا ہے، اور اللہ سے وہ امید رکھتے ہو جو نہیں رکھتے، اور اللہ جاننے والا حکمت والا ہے۔ اے محبوب، بے شک ہم نے تمہاری طرف سے سچی کتاب اتاری کہ لوگوں میں فیصلہ کرو جس طرح تمہیں اللہ دکھائے، اور دغا والوں کی طرف سے نہ جھگڑو، اور اللہ سے معافی چاہو، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ اور ان کی طرف سے نہ جھگڑو جو اپنی جانوں کو خیانت میں ڈالتے ہیں، بے شک اللہ نہیں چاہتا کسی بڑے دغاباز گناہ گار کو۔ آدمیوں سے چھپتے ہیں اور اللہ نہیں چھپتے، اور اللہ نے ان کے پاس جب دل میں وہ بات تجویز کرتے ہیں جو اللہ کو ناپسند ہے، اور اللہ ان کے کاموں کو گھیرے ہوئے ہے۔ سنتے ہیں جو تم ہو دنیا کی زندگی میں تو ان کی طرف سے جھگڑے ہوئے، ان کی طرف سے کون جھگڑے گا اللہ سے قیامت کے دن، یا کون ان کا وکیل ہوگا؟ اور جو کوئی برائی اپنی جان پر ظلم کرے پھر اللہ سے بخشش چاہے تو اللہ کو بخشنے والا مہربان پائے گا، اور جو گناہ کمائے تو اس کی کمائی اس کی جان پر پڑے، اور اللہ علم و حکمت والا ہے۔ اور جو کوئی خطا یا گناہ کمائی پھر اس سے کسی پر گناہ پر تھوپ دے، اور اس پر ضرور بہتان اور کھلا گناہ اٹھایا۔ اور اے محبوب، اگر اللہ کا فضل رحمت تم پر نہ ہوتا تو ان میں کچھ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ تمہیں دھوکہ دیں، اور ان میں اپنے ہی آپ کو بہکاریں اور تمہارا کچھ نہ بگاڑیں گے، اور اللہ تم پر کتاب اور حکمت اتاری اور تمہیں سکھا دیا جو کچھ تم نہ جانتے تھے، اور اللہ تم پر بڑا فضل والا ہے۔ ان کے اکثر مشوروں میں کچھ بھلائی نہیں، مگر جو حکم دے خیرات یا اچھی بات کو یا لوگوں میں صلح کرنے کا اور جواب اللہ کی رضا چاہنے کو، ایسا کریں اسے عنقریب ہم بڑا ثواب دیں گے۔ اور جو رسول کا خلاف کرے پر اس کا حق راستہ اس پر کھل چکا ہے، اور مسلمانوں کی راہ سے جدا راہ چلے، ہم اس کے حال پر چھوڑ دیں گے اور اسے دوزخ میں داخل کریں گے، اور کیا ہی بری جگہ ہے پلٹنے کے لیے۔ اللہ اسے نہیں بخشتا، اس کا کوئی شریک نہیں ٹھہرایا جائے، اور اس سے نیچے جو کچھ ہے جسے چاہے معاف فرما دیتا ہے، اور جو اللہ کا شریک ٹھہرائے وہ دور کی گمراہی میں پڑا۔ نہ شرک والے اللہ کے سوا نہیں پوچھتے مگر کچھ عورتوں کو، اور نہیں پوچھتے مگر سرکش شیطان کو، جس پر اللہ نے لعنت کی اور بولا قسم ہے میں ضرور تیرے بندوں میں سے کچھ ٹھہرایا ہوا حصہ لوں گا، قسم ہے میں ضرور بہکا دوں گا، اور ضرور انہیں آرزوئیں دلاؤں گا، اور ضرور ان سے کہوں گا کہ جو پایوں کے کان چیریں گے، اور ضرور انہیں کہوں گا جو اللہ کی پیدا کی ہوئی چیزیں بدل دیں گے، اور جو اللہ کو چھوڑ کر
شیطان کو دوست بنایا وہ سری ٹوٹ میں پڑا۔ شیطان انہیں وعدہ دیتا ہے اور آرزویں دلاتا ہے، اور شیطان انہیں وعدے نہیں دیتا مگر فریب کے۔ ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے، ان سے بچنے کی جگہ نہ پائیں گے۔ اور جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے، کچھ دیر ہو جاتی ہے، ہم انہیں باغوں میں لے جائیں گے جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ اللہ کا سچا وعدہ ہے، اور اللہ سے زیادہ کس کی بات سچی ہے۔ کام نہ کچھ تمہارے خیالوں پر، انہیں کتاب والوں کی طرف ہوس پر ہو، جو برائی کرے گا اور اس کا بدلہ پائے گا، اور اللہ کے سوا نہ کسی کو اپنا حمایتی پائے گا اور نہ ہی مددگار۔ اور جو کچھ بھلے کا کام کرے، مرد ہو یا عورت ہو، مسلمان ہو، تو وہ جنت میں داخل کیے جائیں گے، انہیں تل بھر نقصان نہ دیا جائے گا۔ اور اس سے بہتر کسی کا دین جس نے اپنا منہ اللہ کے لیے جھکا دیا اور نیکی والا ہے، اور ابراہیم کے دین پر جو باطل سے جدا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کو اپنا گہرا دوست بنایا۔ اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمان میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے، ہر چیز پر اللہ کا قابو ہے۔ اور تم سے عورتوں کے بارے میں فتویٰ پوچھتے ہیں، تم فرما دو کہ اللہ تمہیں ان کا فتویٰ دیتا ہے، اور جو تم پر قرآن میں پڑھا جاتا ہے، ان یتیم لڑکیوں کے بارے میں تم انہیں نہیں دیتے جو ان کا مقدر ہے، انہیں نکاح میں بھی لانے سے منہ پھیرتے ہو، اور اس کمزور بچوں کے بارے میں، اور یہ کہ یتیموں کے حق میں انصاف پر قائم رہو، اور تم جو بھلائی کرو تو اللہ کو اس کی خبر ہے۔ اور کوئی عورت اپنے شوہر کی زیادتی یا بے رغبتی کا اندیشہ کرے تو اس پر گناہ نہیں کہ آپس میں صلح کر لیں، اور صلح خوب ہے، اور دل لالچ کے پھندے میں ہے، اور اگر تم نیکی اور پرہیزگاری کرو تو اللہ کو تمہارے کاموں کی خبر ہے۔ اور تم سے ہرگز نہ ہو سکے گا کہ عورتوں کو برابر رکھو، اور چاہے کتنی ہی حرص کرو تو یہ نہ ہوگا کہ ایک طرف پورا جھک جاؤ کہ دوسری طرف ادھر لٹکتی چھوڑ دو۔ اور اگر تم نیکی اور پرہیزگاری کرو تو بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ اور اگر وہ دونوں جدا ہو جائیں تو اللہ اپنی کشائش سے تمہیں ہر ایک دوسرے سے بے نیاز کر دے گا، اور اللہ کشائش والا رحمت والا ہے۔ اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمان میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے۔ بے شک تاکید فرما دی ہے ہم نے ان سے جو تم سے پہلے کتاب دیے گئے تھے، اور تم کو اللہ سے ڈرتے رہو، اور اگر کفر کرو تو بے شک اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمین میں، اللہ بے نیاز ہے سب خوبیوں سے۔ اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمان میں اور جو کچھ زمین میں، اللہ کافی ہے کارساز۔ اے لوگوں، وہ چاہیے تمہیں لے جاؤ اور اوروں کو لے آئے، اور اللہ کو اس کی قدرت ہے، جو دنیا کا انعام چاہے تو اللہ کے پاس دنیا اور آخرت دونوں کا انعام ہے۔ اللہ ہی سنتا اور دیکھتا ہے۔ اے ایمان والو، انصاف پر خوب قائم ہو جاؤ، اللہ کے لیے گواہی دیتے چاہیے، اس میں تمہارا اپنا نقصان ہو یا ماں باپ کا، رشتہ داروں کا، جس پر گواہی دو، وہ غنی ہو یا فقیر ہو، بہرحال اللہ ہی کا سب سے زیادہ اختیار ہے۔ تو خواہش کے پیچھے نہ جاؤ، حق سے الگ پڑو، اگر تم ہیر پھیر کرو یا منہ پھیرو تو اللہ کو تمہارے کاموں کی خبر ہے۔ اے ایمان والو، رکھو اللہ اور اس کے رسول پر، اس کی کتاب پر، جو اپنے اور ان پر رسول پر اتاری، اس کی کتاب جو پہلے اتار دی، اور جو نہ مانے اللہ اور اس کے فرشتوں اور کتابوں اور رسولوں اور قیامت کو، تو وہ ضرور دور کی گمراہی میں پڑا ہے۔ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے پھر کافر ہوئے، پھر ایمان لائے اور پھر کافر ہوئے اور کفر میں بڑھے، اللہ ہرگز انہیں بخشے نہ انہیں راہ دکھائے۔ خوشخبری دو منافقوں کو کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے، اور وہ جو مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست بناتے کہ ان کے پاس عزت ڈھونڈتے ہیں، تو عزت تو ساری اللہ کے لیے۔ اور بے شک اللہ تم پر کتاب اتار چکا ہے، جب تم اللہ کی آیتوں کو سنو تو ان کا انکار کیا جاتا ہے اور ان کی ہنسی بنائی جاتی ہے۔ تو ان لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھو جب تک کہ وہ اس بات میں مشغول نہ ہو، ورنہ تم بھی ان جیسے ہو۔ بے شک اللہ منافق اور کافروں سب کو جہنم میں اکٹھا کرے گا۔ وہ جو تمہاری حالت تھکا کرتے ہیں اور تم اللہ کی طرف سے تم کو فتح ملے، کہیں یہ کہ ہم تمہارے ساتھ نہ تھے۔ اگر کافروں کا حصہ ہو تو انہیں کہیں کہ ہم تم پر قابو نہ تھا اور ہم نے تمہیں مسلمانوں سے بچایا، تو اللہ تم سب میں قیامت کے دن فیصلہ کر دے گا، اور اللہ کافروں کو مسلمان پر کوئی راہ نہ دے گا۔ بے شک منافق لوگ اپنے گمان میں اللہ کو فریب دینا چاہتے ہیں، اور وہی انہیں غافل کر کے مارے گا، اور جب نماز کو کھڑے ہو تو ہارے جی سے لوگوں کو دکھاوا کرتے ہیں، اور اللہ کو یاد نہیں کرتے مگر تھوڑا، بیچ میں ڈگمگا رہے ہیں، نہ ادھر کے نہ ادھر کے، اور جس سے اللہ گمراہ کرے تو اس کے لیے کوئی راہ نہ پائے گا۔ اے ایمان والو، کافروں کو دوست نہ بنا، مسلمانوں کے سوا کہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کے اوپر اللہ کے لیے سری حجت کر لو۔ بے شک منافق دوزخ کے سب سے نیچے طبقے میں ہے، اور تو ہرگز ان کا مددگار نہ پائے گا مگر وہ جنہوں نے توبہ کی اور سنورے اور اللہ کی رسی مضبوط تھامی اور اپنا دین خالص اللہ کے لیے کر لیا، تو یہ مسلمانوں کے ساتھ ہے، اور ان قریب اللہ مسلمانوں کو بڑا ثواب دے گا۔ اور اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا؟ تم حق مانو اور ایمان لاؤ، اور اللہ ہے صلح دینے والا، جاننے والا۔ اللہ پسند نہیں کرتا بری بات کا اعلان کرنا مگر مظلوم سے، اور اللہ سنتا اور جانتا ہے۔ اگر تمہیں کوئی بھلائی اعلانیہ کرو یا چھپ کر کرو یا کسی کے ساتھ برائی سے درگزر کرو تو بے شک اللہ معاف کرنے والا، قدرت والا ہے۔ جو اللہ اور اس کے رسول کو نہیں مانتے اور چاہتے ہیں
کہ اللہ سے ان کے رسولوں کو جدا کر دیں، اور کہتے ہیں ہم کسی پر ایمان لائے تو کسی کے منکر ہوئے، اور چاہتے ہیں کہ ایمان و کفر کو بیچ میں کوئی راہ نکال لیں۔ یہی ہے ٹھیک ٹھیک کافر، اور ہم نے کافروں کے لیے ذلت کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اور جو اللہ اور اس کے سب رسولوں پر ایمان لائے ان میں سے کسی پر ایمان میں فرق نہ کریں، انہیں عنقریب اللہ ان کے ثواب دے گا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اے محبوب، اہل کتاب تم سے سوال کرتے ہیں کہ ان پر آسمان سے کتاب اتار دو، تو وہ موسیٰ سے اس سے بھی بڑا سوال کر چکے ہیں کہ بولے اللہ کو اعلانیہ دکھا دو، تو انہیں کڑک نے آ لیا اور ان کے گناہوں پر بچڑا لے بیٹھے۔ بعد اس کے کہ روشن آیتیں ان کے پاس آ چکی تو ہم نے یہ معاف فرما دیا، اور ہم نے موسیٰ کو روشن غلبہ دیا۔ پھر ہم نے اس کو طور کو اونچا کیا، ان سے عہد لینے کو، اور ان سے فرمایا کہ دروازے میں سجدے کرتا ہوا داخل ہو، اور ان سے فرمایا کہ ہفتے میں حد سے نہ بڑھو۔ ہم نے ان سے گاڑا عہد لیا، تو ان میں کیسی بدعہدیوں کے سبب ہم نے ان پر لعنت کی، اس لیے کہ وہ آیات الہی کے منکر ہوئے اور انبیاء کو ناحق شہید کرتے تھے۔ ان کے اس کہنے پر ہمارے دلوں میں غلاف ہیں، بلکہ اللہ نے ان کے کفر کے سبب ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، تو ایمان لاتے ہیں مگر تھوڑے، اس لیے کہ انہوں نے کفر کیا اور مریم پر بڑا بہتان لگایا۔ اور ان کے کہنے پر ہم نے مسیح عیسیٰ ابن مریم کے رسول کو شہید کیا، اور یہ کہ انہوں نے نہ اسے قتل کیا اور نہ ان سے سولی دی، بلکہ ان کے لیے ایک شبیہ کا ایک بنا دیا، اور جو اس کے بارے میں اختلاف کر رہے ہیں ضرور اس کی طرف سے شبہ میں پڑے ہیں۔ انہیں اس میں سے کچھ خبر نہیں مگر یہی گمان کی پیروی، اور بے شک انہوں نے اس کو قتل نہیں کیا، بلکہ اللہ نے اسے اپنی طرف اٹھا لیا، اور اللہ غالب اور حکمت والا ہے۔ کوئی کتاب ایسا نہیں جو اس کی موت سے پہلے اس پر ایمان لائے، اور قیامت کے دن وہ ان پر گواہ ہوگا۔ تو یہودیوں کے بڑے ظلم کے سبب ہم وہ بعض ستھری چیزیں ان کے لیے حلال تھیں اور ان پر حرام فرما دی، اور اس کے لیے انہوں نے بہتوں کو اللہ کی راہ سے روکا، اور اس لیے وہ سود لیتے ہیں حالانکہ وہ اس سے منع کیے گئے تھے، اور لوگوں کا مال ناحق کھا جاتے ہیں۔ ان میں جو کافر ہوئے ہم نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ ہاں، جو ان میں علم کے پکے اور ایمان والے وہ ایمان لاتے ہیں ان پر جو اپنے محبوب کی طرف تمہاری طرف اترا، اور جو تم سے پہلے اترا، اور نماز قائم رکھنے والے اور زکوٰۃ دینے والے اور اللہ اور قیامت پر ایمان لانے والے ایسوں کو عنقریب ہم بڑا ثواب دیں گے۔ بے شک اے محبوب، ہم تمہاری طرف وحی بھیجی ہے جیسے وحی نوح اور اس کے بعد پیغمبروں پر بھیجی، اور ہم نے ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کے بیٹوں اور عیسیٰ، ایوب اور یونس اور ہارون اور سلیمان کو وحی کی، اور ہم نے داؤد کو زبور عطا فرمائی، اور رسولوں کو جن کا ذکر آگے تم سے فرما چکے ہیں، اور ان رسولوں کا جن کا ذکر تم سے نہ فرمایا، اور اللہ نے موسیٰ سے حقیقتاً کلام فرمایا۔ رسول خوشخبری دیتے ہیں اور ڈر سناتے ہیں کہ رسولوں کے بعد اللہ کے یہاں لوگوں کو عذر نہ رہے، اور اللہ غالب والا حکمت والا ہے۔ لیکن اے محبوب، اللہ اس کا گواہ ہے جو اس نے تمہاری طرف اتارا ہے، اور اس نے اپنے علم سے اتارا ہے، اور فرشتے گواہ ہیں، اور اللہ کی گواہی کافی ہے۔ اور جنہوں نے کفر کیا اللہ کی راہ سے روکا، بے شک وہ دور کی گمراہی میں پڑے۔ بے شک جنہوں نے کفر کیا اور حد سے بڑھے، اللہ ہرگز انہیں نہ بخشے گا اور انہیں کوئی راہ دکھائے، مگر جہنم کے راستے اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہ اللہ کو آسان ہے۔ اے لوگو، تمہارے پاس رسول کے ساتھ تمہارے رب کی طرف سے تشریف لائے تو ایمان لائے اپنے بھلے کو، اور اگر تم کفر کرو تو بے شک اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمان میں جو کچھ زمین میں، اور اللہ تعالیٰ علم و حکمت والا ہے۔ اے کتاب والو، اپنے دین میں زیادتی نہ کرو، اور اللہ پر نہ کہو مگر سچ، مسیح مریم کا بیٹا اور اللہ کا رسول ہی ہے، اور اس کا ایک کلمہ ہے کہ مریم کی طرح بھیجا، اور اس کے یہاں کی ایک روح، تو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، اور تین نہ کہو، بعض کو اپنے بھلے کا، اللہ تو ایک ہی خدا کی پاکی ہے۔ اس سے کہو کہ کوئی بچہ ہو اس کا مال ہے، جو کچھ آسمان میں اور جو کچھ زمین میں، اور اللہ کافی ہے کارساز۔ مسیح اللہ کا بندہ بننے سے کچھ نفرت نہیں کرتا، اور نہ مقرب فرشتے، اور جو اللہ کی بندگی سے نفرت اور تکبر کرے گا تو کوئی دم جاتا ہے، اور جو کہ وہ ان سب کو اپنی طرف ہانکے گا۔ تو وہ جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے ان کی مزدوری انہیں بھرپور دے گا، اور اپنے فضل سے انہیں زیادہ دے گا، اور وہ جنہوں نے نفرت اور تکبر کیا تھا انہیں دردناک سزا دے گا، اور اللہ کے سوا اپنا کوئی حمایتی پائیں گے نہ مددگار۔ اے لوگوں، بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے واضح دلیل آئی، اور ہم نے تمہاری طرف روشن نور اتارا، تو وہ جو اللہ پر ایمان لائے اس کی رضی مضبوط تھامی، تو عنقریب اللہ انہیں اپنی رحمت اور اپنے فضل میں داخل کرے گا، اور اللہ انہیں اپنی طرف سیدھی راہ دکھائے گا۔ اے محبوب، تم سے فتویٰ پوچھتے ہیں کہ تم فرما دو کہ اللہ تمہیں کلالہ میں فتویٰ دیتا ہے۔ اگر کسی مرد کا انتقال ہو جو بے اولاد ہے، اس کا ایک بہن ہو تو ترکے میں اس کی بہن کا آدھا، اور مرد اپنی بہن کا وارث ہو۔ اگر بہن کی اولاد نہ ہو، پھر اگر دو بہنیں ہوں تو ترکے میں اس کا 2/3، اور اگر بھائی بہن ہوں، مرد بھی اور عورتیں بھی، تو مرد کا حصہ 2 عورتوں کے برابر ہے۔ اللہ تمہارے لیے صاف بیان فرماتا ہے، کہیں بہک نہ جاؤ، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز جانتا ہے۔